السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ ہے وقت کی اہمیت کے بارے میں، کہ انسان کی زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے، وقت کا کیا مقام اور مرتبہ۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بے شمار اور انگنت انعامات اور احسانات کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا بھی ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو کبھی نہیں کر سکتے، اور انہی لاتعداد نعمتوں میں سے، انہی انگنت احسانات میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑا احسان ہے وقت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت جیسی نعمت سے نوازا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت کی قدر نہیں کرتے، اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور اپنے اوقات کو فضول کاموں میں ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات پر مشتمل وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اسی طرح سے دن کے بعض خاص اوقات کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، اور چاشت کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، اور عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا والعصر، عصر کے وقت کی قسم یا زمانے کی قسم۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے وہ زمانہ ہو، چاہے وہ وقت ہو، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود انتہائی عظیم الشان ہے، تو وہ قسم بھی عظیم الشان چیز ہی کی کھاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے ضیاع سے بچنا چاہیے، وقت کو برباد کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر کے، یعنی والعصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارے سے بچنے والا انسان بس وہی ہے جو اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ان 4 چیزوں کے ساتھ مشغول رکھتا ہے: ایمان، عمل صالح، دعوت اللہ اور صبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، اور وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت اور فراغت، صحت مندی، تندرستی اور فارغ وقت۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان 2 نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بہت کم ہی لوگ، لہذا اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحت اور تندرستی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح سے فارغ اوقات کی قدر بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں، اور فارغ اوقات کو ضائع اور برباد کرتے ہیں، اور مختلف غیر سود مند اور غیر مفید کاموں میں اپنے اوقات کو خرچ کرتے ہیں۔ سیف الیمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان من علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد ان یشغلہ بما لا ینفعہ، کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی علامات میں سے ایک اہم علامت یہ ہے کہ وہ اسے اس چیز میں مشغول کر دے جو اس کے لیے نفع بخش نہ ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر یا ان کے ساتھ محفلیں منعقد کر کے، پارٹی منعقد کر کے اپنا فارغ اور اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کو جن کی وجہ سے برباد کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن شدید پچھتاوا کریں گے اور حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن
قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے ورغلایا۔ تو برے دوستوں کی وجہ سے ایک شخص بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے، ان کی یاری کی وجہ سے، ان کی دوستی کی وجہ سے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گنوا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کے بارے میں بیان کیا ہے کہ مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاء منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا۔ کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھوکنے والے انسان کی طرح سے۔ عطر فروش یا تو آپ کو عطر ہدیے میں دے گا یا آپ اس سے کم از کم عطر خریدیں گے جس سے آپ کو خوشبو نصیب ہوگی، اور بھٹی دھوکنے والا کیا کرے گا؟ وہ انسان یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم آپ کو وہاں سے بدبو ضرور ملے گی۔ لہذا اچھے لوگوں کو دوست بنا کر اور برے لوگوں کی دوستی سے یاری سے بچ کر اپنے قیمتی اوقات کو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں وقت کی کتنی اہمیت ہے، وقت کا کیا مقام اور مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک یعنی زندگی کا ایک اہم مرحلہ جوانی ہے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت مندی کو بیماری سے پہلے، اپنی بیماری سے پہلے، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو اپنی غربت سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ تو حیات بھی وقت سے عبارت ہے اور جوانی بھی وقت سے عبارت ہے، فراغت کے اوقات بھی وقت سے ہی عبارت ہے، لہذا اپنی فراغت کو غنیمت سمجھ کر ہمیں اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ہماری عمر کے بارے میں، ہماری جوانی کے بارے میں، ہمارے جو ہے اوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن پوچھے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ہل نہیں سکتے۔ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں کہ اس میں کس چیز میں گزارا عمر کو، وعن شبابہ، دیکھیں پوری عمر کے بارے میں، پھر جوانی کے بارے میں خاص طور سے، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں کہ اس نے کس چیز میں گنوایا، اور ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اور علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا۔ تو ان 5 چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا اگر آپ نے اپنے اوقات کو، اپنی عمر کو، اپنی جوانی کو، اپنی صحت مندی کو غنیمت نہیں سمجھا اور اس کو یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا، تو میرے دوستو قیامت کے دن آپ کو پچھتاوا ہی کرنا پڑے گا، آپ کو حسرت اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقت جو ہے یہ انتہائی تیزی سے گزرتا ہے، اور تقارب زمان قیامت کی علامات صغریٰ میں سے، چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جس کا یہی معنی ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ، بجلی سے بھی تیز وقت گزر رہا ہے۔ اسی طرح سے وقت سونا سے بھی، چاندی بھی، درہم و دینار سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جی ہاں،
وقت جو ہے انتہائی قیمتی اور بہت ہی مہنگی چیز ہے، سونے سے بھی زیادہ، چاندی سے بھی زیادہ، درہم سے بھی زیادہ، دینار سے بھی زیادہ، روپے سے بھی زیادہ، پیسے سے بھی زیادہ۔ لہٰذا ہمیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہوں۔ اپنے اوقات کو ضائع اور برباد نہ کریں، بلکہ مفید اور نفع بخش کاموں میں اپنے اوقات کو خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو، اپنی عمر کے لمحات اور اوقات کو اللہ تعالیٰ ہمیں غنیمت سمجھ کر اسے سود مند نفع بخش کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔